جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ. بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے. تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا ٹیچر ہے, یہ استاذ ہے, یہ عالم ہے, یہ بزرگ ہے, یہ خاندان کے بڑے ہیں, یہ چچا ہیں, یہ ماموں ہیں. نہیں بھائی, میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا, مجھے غصہ آتا ہے, میری کھوپڑی گھومتی ہے. باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں. اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق بنتا تھا. کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے. پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو. لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے. یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز, وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا. ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو. پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا, آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف, وہ کیا آیت قرآن کی؟ ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں, اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے؟ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ کہتے ہیں نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہجرنی ملیہ, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لأرجمنک, میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے؟ کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد. اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم
ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے, باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا, غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا, اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے, میں پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک, اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اب میں آپ سے نا امید ہو گیا, جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے, لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو, کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان, اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے, آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, ساستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا, کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے. ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائے مغفرت تو یہی ہے نا, جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا, ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو, پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ. بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو, اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے, کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتے رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا, آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ, اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا, خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی, بد کلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو بدتمیزی مت کرو, کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی, علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو, ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بہت سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, 100% غلطی پر تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے, مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے, کھلایا پلایا تو میں نے, ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ, اے ابا اللہ کا حق کیا ہے, وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے.